جی، تو انشاءاللہ آج اسی پہلے منہاج کا ایک سبق کر کے اسی سبق کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق عبارت کے اعتبار سے کافی گھنا اور کافی مشکل لگے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ تمام کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بات یقینی ہے کہ کافی عربی آ چکی ہے۔ عبارت کے اندر موجود جتنے بھی الفاظ اور جملے ہیں تمام کا قریب قریب آپ کو گرامر بھی آ رہی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہوگا، امید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لکھا ہے یا اللہ۔ بتائیے کوئی اس کے بارے میں کیا ترجمہ ہے اس کا اور گرامر کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی چاہیں بتائیں۔ اللہ میم اے اللہ یا اور منادا یا منادا اور یا ندا اور اللہ منادا۔ جی ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، یعنی ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یا حرف ندا ہے جس کا مطلب ہے کسی کو آواز لگانے کے لیے جو لفظ بولے جائیں وہ حرف ندا ہے، اور اللہ منادا ہے جس کو پکارا جائے۔ ابھی بھی ایک گرامر باقی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ذہن میں آ رہی ہو تو بتا دیجیے۔ چلیے ہم سوال کر لیتے ہیں، اللہ کے اوپر پیش کیوں ہے؟ میں منادا میں پیش ہی آتا ہے ہمیشہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا عبد اللہ، یا ذل جلالی والاکرام، سب جگہ زبر ہے۔ چلیے آپ نے مگر جواب دیا، بہت اچھی کوشش کی۔ اور کسی کو یاد آیا ہو؟ جب بھی منادہ آئے گا تو وہ دو صورتوں میں آئے گا۔ پہلی صورت تو یہی جو اسکرین پر ہے کہ صرف ایک ہی لفظ ہو، جسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ مفرد مانے واحد، اکیلا۔ اگر ایک ہی لفظ کی صورت میں منادہ ہو تو اس پر پیش آتا ہے، اور جب مرکب کی صورت میں آتا ہے منادہ تو پھر منصوب آتا ہے۔ اللہ پر پیش اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ منادہ مفرد ہے، سنگل ورڈ ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کو بلایا جا رہا ہے تو جسے بلا رہے ہیں وہ مرکب فارم میں آیا ہے، دو لفظوں میں آیا ہے، پوزیسو فارم میں آیا ہے، اس لیے وہاں زبر ہے۔ تو منادہ کبھی مرفوع ہوتا ہے اور کبھی منصوب۔ یہاں مرفوع ہے، وجہ ہے منادہ کا مفرد ہونا۔ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، اور کوئی سوال ہو اس کے علاوہ بھی تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب اگلی لائن میں ہے انا عبدکا، ہینڈ ریز کر کے اگر کسی کو آ رہا ہے ترجمہ تو ہینڈ ریز کریے، ہم آپ سے ترجمہ کروائیں گے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی عربی آ رہی ہے۔ کوئی بھی ایک ہینڈ ریز کیجیے جن کو ترجمہ آ رہا ہو، انا عبدکا۔ جی سسٹر روبی۔ جی میم، انا کا معنی میں، عبدو بندہ، کا تیرا۔ ہاں تو جملے کی صورت میں بولیے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جی میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہاں پر انا اس میں ضمیر ہے۔ سسٹر روبی بتائیں گی یہ کون سی ضمیر ہے، اٹیچڈ یا ڈیٹیچڈ؟ میم ڈیٹیچڈ۔ ڈیٹیچڈ ہے۔ ڈیٹیچڈ ضمیر جب شروع میں آئے یا جب ڈیٹیچ ضمیر آتی ہے تو وہ حالت ڈیش میں ہوتی ہے، فل دا ڈیش۔ بتائیے ڈیٹیچ ضمیر ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوتی ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ ضمیر منفصلہ، الگ لکھی جانے والی یا ڈیٹیچ یا سیپریٹ ضمیر جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہیں، حالت رفعی میں ہوتی ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کے پر ہمیشہ پیش آتا ہے۔ انا عبدکا، میں آپ کا بندہ ہوں۔ عبدو کیونکہ
اچھا یہ بتائیے، ایک سوال ہے جس کو جواب آئے ہینری سر کے جواب دیں. اب دکا میں کا کیا ہے؟ کا کے بارے میں آپ عربی کیا جانتی ہیں؟ جی کچھ بھی جواب دے دیجیے جو آ رہا ہو. میم یہ ضمیر ہے میم. ضمیر ہے. میم تھرڈ پرسن میل کے لیے یوز ہوتا ہے سنگولر. یہ ضمیر ہے تھرڈ پرسن. میم سیکنڈ پرسن کی میم سیکنڈ پرسن. حاضر. جی کا کا کما کم کم کی کما کننا یہ سب سیکنڈ پرسن کے لیے ہے اور یہ سنگولر پرسن کے لیے ہے. اچھا ایک بات اور رہ گئی، یہ کس طرح کی ضمیر ہے؟ ضمیر دو ہی طرح میم اٹیچڈ. ویری گڈ. ضمیر. اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ میں بڑا فرق یہ ہے کہ عموماً ڈیٹیچڈ شروع میں اور اٹیچڈ بعد میں آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کا ضمیر کیوں لائے ہیں؟ ادھورا سوال ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لوگ جواب دے سکتے ہیں اس کا بھی. میم کیونکہ یہ کوئی میل ہے. کیونکہ عبدو میل ہے. عبدو مانے بندہ، اور بندہ یہاں پر کوئی مذکر بندہ مراد ہے. اگر بندی ہوتا تو یہاں امتو ہوتا، حمزہ میم اور تا. امتو انا امتو کا، میں آپ کی بندی ہوں. انا عبدو کا، میں آپ کا بندہ ہوں. یاد رکھیے بہت ساری دعائیں بھی ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہے وَأَلَا أَنَا عَبْدُكَ یا امتو کا. اگر فیمیل کوئی پڑھے گی تو امتو کا ضمیر عبدو کی مناسبت سے ہم انا عبدو کا، اللہ کی مناسبت سے میں آپ کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ اس میں مذکر ہے اس لیے کا لے کر آئیں. یا اللہ، ہم اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اے اللہ انا عبدکا، میں آپ کا بندہ ہوں. وَأَنْتَ رَبِّي، اس کا ترجمہ کوئی کیجیے. اور تو میرا رب ہے. اور تو میرا رب ہے. وَأَنْتَ رَبِّي، اور تو رب ہے، یہ میرا. بڑا رب ہے. ربی میرا رب ہے. جی ربی معنی میرا. میرا، جی. اور آپ میرے رب ہیں. اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھنی ہے. حرف ہے. انتا کے بارے میں بتائیے کہ کس کے سمجھ میں آ رہا ہے انتا کیا ہے؟ مسٹر تسنیم مائک آف کیجیے. انتا کیا ہے بتائیے. انتا ایک ضمیر ہے. میم یہ فرسٹ پرسن کے لیے. فرسٹ پرسن کے لیے ہے. کون سی ضمیر ہے؟ دو طرح کی ضمیر ہوتی ہیں، اس میں سے ایک طرح کی کون سی ضمیر؟ نہیں میم یہ ڈیٹیچڈ. ڈیٹیل زمین وہ ضمیر ہے. سیکنڈ پرسن میل سنگولر. سیکنڈ پرسن میل سنگولر. سیکنڈ پرسن میل سنگولر، ٹھیک ہے. انتا مانے آپ. سیکنڈ پرسن مطلب جو گفتگو سن رہا ہو. مخاطب. حاضر، حاضر. جی. مخاطب، ٹھیک ہے. وہ انتا اور آپ، یہ ڈیٹیچڈ ہے، منفصل ہے، الگ ہے، اس لیے اس کو شروع میں لا رہے ہیں جملے کے. یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. کما سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں عبدکا کے بعد ایک کما یوز کیا گیا ہے. اب لکھا ہے ربی. ربی کو دو حصوں میں توڑنا ہے اور اس کی تفصیل بتانی ہے. کون بتائے گا؟ رب اور یا. رب تو رب ہو گیا، اور یا یہ ضمیر ہے متکلم. واحد متکلم کی ضمیر. فاعل متکلم ضمیر. بہت صحیح ماشاءاللہ. اور اس کا مطلب مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ بھی ہے، یہ وہ بھی تفصیل ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے بتائیں، کیونکہ پیچھے سے جس آپ دیکھیں گی اس سبق کی سیریز میں، سبق نمبر 24 اور اس سے پہلے جتنے بھی اسباق گزرے ہیں اس میں ضمائر کا تذکرہ ہے جی. نا. تو جب جتنی بھی عموماً ضمائر آتی ہیں تو وہ مضاف الیہ کی صورت میں ہی آتی ہیں، اور مضاف الیہ کا ایک ترجمہ کا کے کی ہوتا ہے، ایک را رے ری ہوتا ہے. ربی میرا رب یا میرے رب. وَأَنْتَ ربی، اور آپ میرے رب ہیں. وَأَنْتَ ربی، اور تو میرا رب ہے. ایٹ اے ٹائم میرے بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے.
وَأَنْتَ رَبِّي اور آپ میرے رب ہیں، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ترجمہ کیجئے کوئی. اور رب اور کلی ہر شے ہر چیز کا. اور رب ہیں کل شیئن ہر چیز کے، اور رب ہیں ہر چیز کا. جی تو معلوم یہ ہوا کہ وَرَبُّ ربو کا تو آپ کو پتہ ہے. آپ لوگ یہ بتائیے کلی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کلی اور شیئن یہ میں مضاف یہ مضاف کل کل مضاف بن کر آتا ہے. کلو لفظ ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ کل کے ساتھ خاص ہے، اور بھی کچھ الفاظ سرٹین موجود ہیں، لیکن اس میں سے ایک کل ایک لفظ ہے جو ہمیشہ مضاف ہی بن کر آئے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش کے ساتھ ہوگا. یہاں ایک زیر کے ساتھ ہے، مضاف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، پچھلی کسی وجہ سے اس پر زبر زیر پیش آ رہا ہوتا ہے. اب کوئی ڈھونڈ کر بتائے کہ یہاں کلی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ ورب خالقو کا مضافر ہے. کس کا؟ خالقو تک تو پہنچے بھی نہیں ہیں، اوپر ہی والی لائن میں ہے. ربو کا مضاف الیہ. میم رب مضاف اور کلی شیئن مضاف الیہ. جی ربو مضاف ہے، ربو، اور کلی مضاف الیہ مضاف ہے. پہلا مضاف الیہ ربو کا ہے، سسر روبی ٹھیک بتا رہی ہیں، اور پھر یہ مضاف ہے شیئن کا. ایک ہی وقت میں کلی لفظ کلی پہلے مضاف الیہ بن رہا ہے ربو کا، اور پھر مضاف بن رہا ہے شیئن کا. یہ ہم ترکیب سورہ فاتحہ کے اندر مالکی یوم الدین میں پڑھ چکے ہیں. اگر یہ بات کوئی بھول گئے ہوں اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو سمجھ لیں ربو کلی ہر چیز کا رب، صرف اتنے کا ترجمہ کیجئے. ربو کلی ہر چیز، کلی معنی ہر یا سب، ہر چیز کا رب. اب کا کے کیا گیا تو پہلا والا رب مضاف، کلی مضاف الیہ. اب کلی کو دوبارہ مضاف بنائیں گے کیونکہ کلی مضاف ہی بن کر استعمال ہوتا ہے، ایک خاص لفظ ہے، تو یہ پھر شیئن کا مضاف الیہ بنے گا، ہر چیز کا. پھر ہے انت خالقی، اس کا ترجمہ کیجئے. انت خالقی تو نے مجھے بنایا، پیدا کیا. ٹھیک انت ہے. تم نے، خالقی مجھے پیدا کیا. اچھا تو اور میرا خالق ہے میم. انتا تو خالقی میرا خالق ہے. جی مریم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم یہ کہہ رہے ہیں بول دیجئے لفظ تو جملہ میرا بول. خالق ہے. انتا تو میرا خالق ہے. تو میرا جی انتا تو خالقی خالق ہے، یہ میرا، آپ نے مجھے بنایا ہے، تو میرا خالق ہے. دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں. سسٹر ڈاکٹر نسرین نے بالکل اردو جملہ کر کے بولا ہے اس کو. خالق کا مطلب ہے بنانے والا. اس کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ میرے بنانے والے ہیں، آپ میرے پیدا کرنے والے ہیں، یا آپ میرے خالق ہیں. ٹھیک ہے، یہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں شروع میں ڈیٹیچڈ ضمیر ہے انتا، اور بعد میں اٹیچ ضمیر ہے یا یا مطلب وخالق کلی شیئن. سسٹر تسنیم فرما رہی تھیں کچھ اس کے بارے میں، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو اچھا رہے گا. وخالق کلی شیئن. سسٹر تسنیم شاید موجود نہیں ہے، اور کوئی کریے. وخالق کلی شیئن. اور اور خالق ہے پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا. ماشاء اللہ. اور پیدا کرنے والا ہے یا اور خالق ہے،
کیونکہ ہم لوگ اردو میں خالق بولتے ہیں اللہ کو، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب بہت چھوٹے بچے کو پڑھا رہے ہیں جو اردو سے واقفیت نہیں رکھتا، ابھی چھوٹا ہے، 3rd 4th کلاس کا بچہ ہے، تو آپ کہہ سکتی ہیں اور پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کے، اور پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور خالق ہے ہر چیز کا. اوپر سے دیکھیں گے انا عبدکا، یا اللہ اے اللہ، انا عبدکا میں آپ کا بندہ ہوں، وانت ربی اور آپ میرے پرورش کرنے والے ہیں، یا آپ میرے رب ہیں، ورب کل شیء اور ہر چیز کے رب ہیں، وانت خالقی اور آپ میرے خالق ہیں، وخالق کل شیء اور آپ ہر چیز کے خالق ہیں. اگلا جملہ ہے انا عبد صغیر وانت رب کبیر. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ امرین آپ کریے ذرا. جی امرین. میں جی. صغیر صغیر مانے چھوٹا. چھوٹا، میں چھوٹا بندہ ہوں، اور آپ چھوٹے رب، کا اپوزٹ ہے کبیرن، بڑا. جی، اور آپ رب، اور آپ بڑے رب ہیں. بڑے رب ہیں، اور آپ بڑے رب ہیں. جی. انا عبد صغیر، میں چھوٹا بندہ ہوں، عبد صغیر، وانت رب کبیر اور آپ بڑے رب ہیں. اچھا، یہ جو ایک اشکال آیا تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں، وہ ہم بتا دیں. ایک تو یہ تھا کہ صغیر اور کبیر کے معنی سے واقفیت نہیں تھی، دوسرا جوڑنا نہیں آ رہا تھا. تھوڑا بھی اگر دماغ میں اشکال ہو تو آج صاف کر لیجئے. جب بھی برابر برابر دو لفظ ایسے دکھائی دیں جن کی حالت سیم ہو، یعنی عبد صغیر، رب کبیر، ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ پوری اوپر سے عبارت دیکھیں گے، ایسا نہیں آتا کہ برابر برابر دو لفظ ایک سے آئیں. انا عبدک وانت ربی ورب کل شیء انت خالقی وخالق کل شیء، کہیں نہیں تھا ایسا. یہ دونوں جو جملے تھے، انا عبد صغیر، یہ خاص جملے تھے، اور یہ موصوف صفت ہے. موصوف صفت جب بھی آئے تو صفت کا یا بعد والے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں. میں چھوٹا بندہ ہوں، صغیر چھوٹا، تو آپ کو ترجمے میں اشکال نہیں ہوگا. پھر وانت رب کبیر اور آپ بڑے رب ہیں. پھر اگلا جملہ ہے للہ الحمد ولہ الملک، اس کا ہی کرنا ہے. کون کرے گا ترجمہ؟ للہ الحمد. جی سسٹر کوثر آپ کیجئے. کوثر جبھی. جی، اللہ کے لیے حمد ہے، جی. ولہ وَلَهُ الْمُلْكُ، ملک مانے بادشاہی، اور اسی کے لیے بادشاہیت. بادشاہی ہے. جی. للہ الحمد، حمد کا ترجمہ کیجئے گا. کسی کو آ رہا ہے حمد کا ترجمہ کیا ہے؟ حمد کی معنی تعریف. میم سب تعریف اور سب شکر، جی تمام تعریفیں اور سب شکر. ماشاءاللہ. جی، شکر اور تعریف دونوں معنوں میں یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. للہ، اللہ کے لیے، یہ دو لفظ ہیں، لی اور اللہ. اللہ کے لیے الحمد تمام شکر ہیں یا تمام تعریفیں ہیں. اور لہو اسی کے لیے. اچھا، ہو کے بارے میں کوئی بتائیے. لہو میں جو ہو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر، ضمیر اٹیچ ضمیر. میم اٹیچ پروناؤن، اٹیچ تھرڈ پرسن. person, third آل، person, male. بالکل. تھرڈ پرسن اٹیچ ضمیر، اور فار میل سنگولر. Male. جی. یہ اگر آپ یاد رکھیں کہ پوری عبارت ضمائر سے خالی نہیں ہوتی، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے پاس ضمائر کی ضرورت پڑتی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے، اور ضمیر کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. اٹیچ ضمیر کا، جڑی ہوئی یا متصل ملی ہوئی لکھی ہوئی ضمیر کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہیت ہے. لیسا لہو شریکن فی الملکی کا کون ترجمہ کرے گا؟ لیسا لہو شریکن فی الملکی. کوئی بھی لفظ ایسا نہیں. میم اس کی نہیں، اس کی بادشاہت میں نہیں، کوئی شریک نہیں. کوئی شریک اس کی ملکیت میں یا اس کی بادشاہت میں. ماشاءاللہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب سب کو ترجمہ آ رہا ہے.
جی بعد میں ہم یہ اس لیے اتنا ٹھہر ٹھہر کر کرا رہے ہیں، آخر میں چاہیں گے کہ بہت سارے ہینڈ ریز ہوں اور ہر ایک چاہے کہ ہم ترجمہ کرائیں گے تھوڑی بہت غلطیوں کے ساتھ میں۔ جی ایسا نہیں ہے لہو اس کے لیے یا اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی کہہ سکتے ہیں، شریکن شریک یا ساتھی، برابر، فی الملکی ملک میں یا بادشاہیت میں۔ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں لیسا لہو۔ اچھا لہو جو آیا ہے لیسا لہو، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لہو ٹکر مذکر۔ یہ او ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف۔ اور لفظ اللہ مذکر ہے جی۔ لیسا لہو نہیں ہے اس کے لیے شریک، ساتھی یا برابر، شریک مانے ساتھی، برابر یا ایک جیسا، فی الملکی بادشاہیت میں۔ پھر ہے وَلَهُ الْقُوَّةُ قوتُ وَلَهُ الْعِزَّةُ، یہ پورے اردو کے الفاظ ہیں، وَلَهُ الْقُوَّةُ وَلَهُ الْعِزَّةُ۔ اور اسی کے لیے ہے اسی کے لیے قوت، اسی کی اور اسی قوت کے لیے ہے، اسی کی عزت ہے۔ عزت ہے۔ وَلَهُ الْقُوَّةُ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اور اس کے لیے اور اسی کے لیے اور ہے اسی کے قوت، یا لیے اسی کے لیے ہے طاقت۔ طاقت۔ جی، اسی کے لیے اسی کے لیے ہے ساری طاقت، الف لام سے خاص۔ بالکل صحیح، بہت اچھا۔ تمام یہ بھی طاقت صحیح اور تمام عزت اللہ کی۔ الف تمام لام عزت۔ جب کسی لفظ پر لگتا ہے تو وہ تمام یا ٹوٹل۔ سب کے معنی بھی لیتا ہے۔ بہت اچھا، جی سسٹر روبی کو بہت اچھا یاد ہے ماشاءاللہ۔ وَلَهُ الْقُوَّةُ، اور اسی کے لیے ہیں تمام قوتیں یا طاقتیں۔ جب تمام لگ رہے ہیں تو قوتوں کو ہم طاقتیں کا ترجمہ کریں گے۔ وَلَهُ الْعِزَّةُ، اور اسی کے لیے تمام عزت ہے یا بڑائی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ، اور اور وہ زمین وہ اور ہے، وہ آسمان اللہ ہے پھر زمین کا اور آسمان میں۔ اور آسمان کا۔ جی، اور وہ یا وہی اللہ ہے، فی الارض، کبھی کبھی اردو کے حساب سے اس کو تاکیدی ہوا مان رہے ہیں، اور وہی اللہ ہے، فی الارض زمین میں اور آسمان میں۔ فضلہ کبیر، فضلہ کبیر۔ فضل ہے اس کا بہت بڑا۔ بڑا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نسرین نے کہا فضل ہے اس کا بڑا، کوئی اور ترجمہ کیجیے۔ اس کا فضل بڑا ہے۔ فضل بڑا ہے۔ اس کا بڑا فضل ہے۔ جی، پہلے ہو کا ترجمہ کرنا ہے، ہمیشہ اٹیچ ضمیر کا ترجمہ پہلے کرنا ہے۔ اس کا بڑا اس فضل کا فضل یا اس کا فضل بڑا ہے۔ رحم بڑا ہے، اس کا کرم بڑا ہے۔ کلو شیء من عندہ، ہر چیز اسی کے ہر پاس چیز ہے۔ من ہر عندی چیز اسی ہر کے چیز پاس ہے۔ اسی کی پاس سے ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک محذوف مان سکتے ہیں اردو کے حساب سے جملے کو مکمل کرنے کے لیے، کلو شیء، ہر چیز کی طاقت، من عندہ اسی کے پاس ہے، یا ہر چیز اسی کے پاس سے ہے۔ اردو میں ایسا نہیں بولتے ہیں، اس لیے کچھ ادھورا پن اردو کے اعتبار سے لگ رہا ہے، البتہ ترجمہ آپ کو ہر لفظ کا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کلو شیء، ہر چیز کی طاقت، من عندہ، یا ہر چیز کی اصل اسی کے پاس ہے، من عندہ اسی کے پاس ہے۔ فہوا، اچھا بتائیے کوئی، من عندہ، عندی جو ہے، لفظ عندی پر زیر کیوں آیا ہے؟ حروف زیر کی۔ مریم کہہ رہی ہیں حروف جر من کی وجہ سے۔ ہاں، اچھا، ایک زیر کیوں آیا ہے؟ زیر من کی وجہ سے آیا، ایک زیر کیوں آیا ایک سے آیا بتائیے؟ من عندی۔ یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے کسی ہاں وقت میں، لیکن دہرا دیتے ہیں۔ جتنی بھی جہت ہیں، ڈائریکشنز ہیں، سامنے، پاس، اوپر، پیچھے، آگے، جتنی بھی عربی میں ڈائریکشن ہیں وہ سب مضاف ہی بن کر استعمال ہوں گے۔ جہاں پر بھی ان کا یوز ہوگا وہ مضاف ہی بنے گا، مطلب وہ میں ان کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ جی، اس ظرف میں مکان یا ظرف زمان، جی نہ ظرف بھی کہتے ہیں۔ جی۔ تو جتنی بھی چیزیں جہت بتاتی ہیں، سمت بتاتی ہیں، مان لیجیے میرے پاس رکھا ہے تو وہ ہمیں اس کا لوکیشن پتا چل رہا ہے، لوکیشن یا ایڈریس یا پلیس آپ کو معلوم چلے، جس سے وہ لفظ ظرف مکان یا ظرف زمان ہو سکتے ہیں۔ اور لفظ عندہ کے بارے میں یاد رکھیے، یہ ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ایک زیر ہے، من عندہ۔
من عندہ اور کل شیء اسی کے پاس ہیں تمام طاقتیں. جی فہو خالق ورازق وہو رحیم لا ظالم. ترجمہ کیجیے. بس وہ خالق بس وہ وہی ہے خالق ہے، خالق، وہی رازق اور رازق، وہی رحیم ہے. وہی رحم کرنے والا. اچھا اب دوسرے طریقے سے کوئی اور ترجمہ کیجیے اسی کا. بس دکھائی نہیں دے رہا وہ نیچے کا، خالق ہے، نیچے کی اسکرین میں. بس وہ میم یہ بھی رازق کہہ ہے، سکتے ہیں بس اور میم وہ وہی اسکرین کلیئر رحیم نہیں، ہے. تھوڑا اوپر میم کر دیجیے اسکرول. چلیے ایک منٹ ہماری طرف سے تو کافی اونچا تھا لیکن ابھی کر رہے ہیں. بول رہی تھی کچھ. کیا ہم ہوسٹ نہیں ہیں کیا؟ دیکھیے ہیں. میم ہے لیکن اسکرین چلی ابھی گئی. ایک منٹ رکیے. آج اچھا لگ رہا ہے ایسے ٹرانسلیشن کرنا، ورنہ تو ایسا لگتا ہے کچھ اپنے ہی نہیں. ذرا کلاس میں سب ہیں. آج اچھا لگ رہا ہے ایسے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہاں اور لگ بھی رہا ہے کہ ہمیں کچھ آ رہا ہے، ورنہ تو مجھے ایسا لگتا ہے صحیح میں مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. پتہ لگ رہا ہے کہ آ گیا کچھ. جی اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں ابھی سب کو نظر آ رہا ہے؟ بتائیں ذرا. جی 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 آ جی رہا میم. جی میم جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں لکھا ہے فہو خالق، تو وہ خالق ہے. فا کا مطلب تو کریں یا پھر ہے. کریں یا اور کریں، سب سے بہتر تو ہے. تو وہ خالق ہے یا تو وہ پیدا کرنے والا ہے. وہ کی جگہ وہی لگا لیں تو بہتر ہے. زیادہ تر ہوا سے پہلے وا اور فا جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہی کا ترجمہ کریں. تو وہی خالق ہے اور اور رازق ہے. یا وہی پیدا کرنے والا ہے اور اور وہی وہی رازق. یعنی وہی رزق دینے والا ہے. چھوٹے بچوں کو جب آپ پڑھائیں گی تو رازق کا بھی ترجمہ کریں گی کیونکہ ان کے لیے جی. رازق نیا لفظ ہوگا. ہوں. وہ ہوا رحیم اور وہ اور اور وہ وہی رحیم ہے، اور بھی کریں. وہی وا کے اور ساتھ وہی وا کے ساتھ ہوا آئے تو وہی ترجمہ کریں. اور وہی رحیم وہی ہے. رحم کرنے والا ہے. ہوں. لا ظالم، وہ ظالم نہیں ہے. جی ظالم نہیں ہے. عندہ خیر کثیر، اسی کے اس پاس کے ہے پاس خیر بہت بہت، خیر ہے، بہت بہت خیر ہے. خیر ہے. ثواب نظیم اور بہت بدلہ، ثواب بدلہ عظیم عظیم ثواب، بہت، بہت بڑا عظیم ثواب. ثواب. اور بڑا ثواب ہے اور بڑا بدلہ ہے. جی. فشکرہ واجب، اس تو کا اس شکر کرنا اس واجب کا ہے شکر انسان واجب ہے علی علی الانسانی، ہر انسان پر. دیکھیے فا کا ترجمہ ہوگا تو تو اس کا شکر. بھی کر سکتی ہیں پھر بھی کر سکتی ہیں. جو پس اچھا. لکھا ہے جگہ جگہ قرآن مجید کے ترجمے میں وہ کہیں بھی بہت فٹ نہیں آتا ہے، اس ہاں. وجہ سے کیونکہ ہم وہ اردو نہیں بولتے ہیں. ویسے تو وہ جو لوگ بولتے تھے یا جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں بولتے ہیں. تو فشکرہ تو اس کا شکر. پہلے سارے ترجموں میں وہی لکھا ہوا. اصل میں ہاں پتہ نہیں لوگ فالو کر رہے ہیں، چینج نہیں کیا ہے. ہم نہیں بولتے تھے اس لیے ہم نے چینج کر دیا. شاید ان لوگوں سے وہ میچ کرتا ہوگا جن لوگوں ہاں نے ہو ترجمہ سکتا کیا. اور کبھی کبھی تقلید میں آدمی چلتا جاتا ہے. ہے، وہی ہے. جی فشکرہ تو اس کا شکر واجب ہے، ضروری ہے. واجب کی جگہ ضروری آپ کر سکتے ہیں. علل انسانی ہر انسان پر، سارے انسانوں پر. علل انسانی سارے انسانوں پر. یہ سارے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ الف لام شروع میں الف لام کی وجہ سے. تو اب یہ پورا سبق ہو گیا ہے. آپ میں سے ہینڈ ریز کریے کس کو آ گیا ہے، کون کوشش کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ اس بار کر لیں، کچھ بار اگلی بار سنا دیں کچھ لوگ اسی سبق کا. ایک ٹھیک ہے امرین آپ کیجیے، شروع کیجیے. اے اللہ اے اللہ انا عبدک،
मैं तेरा बंदा हूँ, व अंत रब्बी, और तू मेरा रब है, व रब्बु कुल्ली शैइन, और हर चीज का, और रब है हर चीज का, अंत खालिकी, तू मेरा खालिक है, ये पैदा करने वाला है, हुआ खालिकु कुल्ली शैइन, और खालिक है हर चीज का, अना अब्दुन सगीरुन व अंत कबीरुन व अंत रब्बुन कबीर, और मैं छोटा बंदा हूँ और तू बड़ा रब है। लिल्लाहिल हम्दु, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं, वलाहुल मुल्क, और उसके लिए बादशाहत है। लैसा लहू शरीकुम फिल मुल्क, बस बस बस, नहीं आप यहाँ से सिस्टर तस्नीम कर लेंगी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लहू शरीकुन फिल मुल्की, नहीं है उसका कोई शरीक बादशाहत में, वलहुल कुव्वतु, और उसी के लिए ताकत है, कुव्वत है, वलहुल इज्जतु, और उसके ही लिए इज्जत है। एक मिनट वहुवल रुकिए सिस्टर तस्नीम, अल कुव्वतु में जो अलिफ लाम है इसका मतलब होता है सारी सारी, और उसी के लिए सारी कुव्वत है, और कुव्वत। उसी के लिए तमाम इज्जत है, इज्जतें हैं, जी इज्जत है। वहुवल्लाहु फिल अर्जी, और वही अल्लाह है जमीन में, वफिस समाई, और आसमान में, फजलुहु कबीरुन, और यहाँ पर इस लाइन का तर्जुमा अगर इस तरह हो तो और अच्छा लगेगा मानवी एतबार से। और वही माबूद है, वहुवल्लाहु, अल्लाह का मतलब है इलाह, जी, और वही माबूद है जमीनों में और आसमानों में। और वही माबूद है जमीनों में और आसमानों में। बस बस फजलुहु, बस, माशाल्लाह। जी मरियम बेटा, आप कीजिए। तुम कहाँ यहाँ से करना है, वाला उनको ये तो हो गया। फजलु, ऊपर से और तीसरी लाइन के उसका आखिर। फजल बहुत बड़ा है, वफजल हूँ, और उसका फजल कबीरुन बहुत बड़ा है। कुल्लू शैइन मिन इंदिही, हर चीज या हर फजल ताकतें उसी के पास हैं, उसी की है। फहुआ, और वही है, वही खालिक है, खालिकुन खालिक, व राजिकुन, और राजिक है, वहुआ रहीमुन, और वही रहम करने वाला ला ज़ालिमुन, है। वो जालिम नहीं है। जी जालिम नहीं है, जुल्म करने वाला नहीं है। ठीक है, अब आखिर की ये इबारत बच रही है। आप में से बाकी लोगों में से कोई करना चाहे तो हैंड रेज कर लें। सिस्टर शिम्मी है, सिस्टर शिम्मी नाज, आप कर दीजिए इसका। जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंदहु खैरुन कसीरुन, उसके उसकी हाँ उसके पास बहुत बड़ी खैर है, जी, उसके पास बहुत बड़ी खैर है। व सवाबुन अजीमुन, और बहुत बड़ा सवाब है। फशुक्रुहु वाजिबुन, और उसका शुक्र वाजिब है। अलल इंसानी, इंसान के लिए। जी हर इंसान। सब इंसानों के लिए, हर इंसान के लिए इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको तर्जुमा बहुत अच्छे से आ रहा है। ये वही जुमलों के टुकड़े हैं जो हम पीछे से मिलाकर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुताले के बाद आपको बहुत अच्छे से सबक समझ में आ गया होगा। हमने सोचा आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अब आइंदा जितने भी असबाक आएंगे आप लोगों से ही ज्यादा करवाएंगे तर्जुमा। ठीक है, मैम ऐसे करवाइए, हमसे जी पढ़वा मैम, के हमसे ऐसे ही करवाइए। अच्छा लग रहा है आज। जी आपको बहुत जी अच्छा लग रहा है आज। और मैम आपके माशाल्लाह, यहाँ आज सबकी लग तर्जुमा भी वो भी करवाया करिए, ये जो तमरीन होती है ना ये भी करवाया करिए जरूर। जी जी, इंशाल्लाह उसी सबक नंबर 24 की तमरीन अगली क्लास में होगी। जी चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमें आज अगली तरकीब पर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु इसम है क्योंकि अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। कोई भी जुमला या तो इसम से शुरू होता है या फेल से शुरू होता है। फेल से शुरू होता है तो फ़िलिया, और इसम से शुरू होता है तो इसमिया। और इसीलिए अल्हम्दु के ऊपर पेश है क्योंकि ये शुरुआत है, मुब्तदा है। जो भी लफ्ज शुरू में लिखा हो उसे मुब्तदा कहते हैं और उस पर हमेशा पेश आता है मुब्तदा के पर। लाम हरफ जर, अल्लाह ही मजरूर, और रब्बी मुजाफ, आलमीन मुजाफ इलैह। सॉरी, लाम हरफ जर है, अल्लाह ही इस्म है या मजरूर आप कह सकते हैं, ये मौसूफ भी है। और रब्बी मुजाफ, आलमीन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर सिफत अव्वल, पहली सिफत। हरफ जर और मजरूर मिलकर
جار مجرور مل کر قائم مقام خبر کے ہوا، یا متعلق فعل ہوا۔ متعلق فعل کس کے؟ جو ہم نے ثابت محذوف مانگنا ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم نے یہ پڑھا تھا ایک بار، آپ ہمیں یقین ہے آپ سب بھول گئے ہوں گے، اس کی تفصیل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کچھ خاص طرح کے اسم ہوتے ہیں جسے ہم اسماء مشتقات کہتے ہیں، جس میں ایک اسم فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم مفعول ہوتا ہے۔ اسم فاعل ثابت، فاعل کے وزن پہ فاعل ثابت، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں پر ہم ثابت کو محذوف مان رہے ہیں اور وہ نائب فاعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے ہوا کی، وہ فعل ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور للہ رب العالمین یہ متعلق فعل ہے۔ اس طرح یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگر کسی کا کوئی سوال باقی ہو تو پوچھ لیں، یہ پچھلی کلاس کا ہمارا ہے لیکن ہر بار یہیں سے ہمیں شروع کرنا ہوگا، ترکیب تھوڑی مشکل تو ہے شروع میں، لیکن آپ بار بار پڑھیں گی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ تمام خوبی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ہم نے پڑھا الرحمن اور رحیم، اور رحمان اور الرحیم یہ دونوں اسم ہیں کیونکہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں اور دونوں ہی معرفہ ہیں، دونوں ہی دیکھنے میں ایک سے ہیں، تو یہ صفت بن رہے ہیں کس کی؟ اللہ موصوف کی، اور رحمان دوسری صفت، صفت ثانی، اور الرحیم صفت ثالث اللہ موصوف کی۔ پھر اگلا جملہ ہے مالکی، اسم ہے یومی، مضاف ہے، معرفہ تو ہے یہ لیکن مضاف ہے، پھر مضاف الیہ، پہلے مضاف الیہ ہے، مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ مضاف، اور الدین مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ اب اس کی اگلے پیج پر اس کو جوڑیں گے، جو بہت رحمان ہے، بہت ہی رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے، ترجمہ ہے یہ۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد مبتدا، اگر یاد نہ رہے تو آپ اس سلائیڈ کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ لفظ اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق۔ شبہ فعل وہی ہے جس کو ہم نے ثابت مانا ہے، مطلب جو اصل میں تو فعل نہ ہو لیکن فعل کی طرح کام کرے، فعل جیسا۔ ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر الحمد کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس سلائیڈ کو آپ کو اپنے سکون سے پڑھ کر دیکھنا ہے، تب آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے ایاک نعبد، ایا میں کا ضمیر ہے، اور ضمیر جب بھی ایا کے ساتھ آئے یا شروع میں آ جائے فعل سے پہلے تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، زبر کے حال میں ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم اس کو مفعول بنا رہے ہیں، مفعول مقدم۔ فعل سے پہلے کوئی ایسا لفظ آئے ضمیر کے ساتھ تو مفعول بنتا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل مفعول، آبجیکٹ ہوتا ہے جو فعل، سب سے پہلے فعل آتا ہے جملہ فعلیہ میں، پھر فاعل، پھر مفعول، لیکن کبھی کبھی پہلے بھی آتا ہے۔ پہلے کیوں آتا ہے؟ تاکید لانے کے لیے، کسی جملے کو بہت زیادہ زور دکھانے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ ایاکا صرف آپ کی ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح زور لانے کے لیے۔ تو نعبدو فعل بفاعل، یہ مفعول مقدم نعبدو اپنے فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ایاکا نستعین، ایاکا پھر سے مفعول مقدم، نستعین فعل بفاعل ہو کر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ پورا جملہ معطوف علیہ عطف اور معطوف سے مل کر جملہ معطوفیہ ہوا۔ یہ تو امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی اور آپ کا ریویژن ہو گیا ہوگا۔ یہاں پر اسی بات کو بتایا گیا ہے، کسی کی ویڈیو آن ہے پلیز آف کر لیجئے، کہ جب ایاکا یا اس طرح کے ضمائر فعل سے پہلے ہوں تو وہاں مفعول مقدم ہو جاتا ہے، اور تاکید کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، پوری ترکیب اس میں ہے۔
یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مفعول بھی مقدم، ایاک اور نعبد فعل اور فاعل، اسی طرح واو حرف عطف، پھر ایاک نستعین جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بولا وہ پوری ترکیب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کو ہم نے کافی ڈیلے کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ عربی گرامر اس میں پڑھنی تھی تاکہ ہم اس کی ترکیب جان سکیں، اور ہم نے اس کے تعلق سے تابع اور متبوع کے بارے میں پڑھا تھا۔ تابع اور متبوع کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو نام ہوتے ہیں۔ تابع وہ نام ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، متبوع وہ ہوتا ہے جو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اہدنا، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، اہدنا ہم کو ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو، سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت دے۔ اہدی یہ فعل ہے، فعل امر، اور ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر ایک کام ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے جس میں کسی سامنے موجود شخص کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہر گردان میں ہم نے عموماً 14 صیغے پڑھے ہیں، 3 غائب کے، 3 حاضر کے، پھر مذکر مؤنث کی تفریق، پھر متکلم، اس طرح۔ لیکن امر کی جو گردان ہے، امر جو فعل ہے، اس کے اندر صرف حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ آپ جب بھی کسی کو حکم دیں گی تو ظاہر ہے وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہوگا، اسی لیے ہمیں مخاطب کے یا حاضر کے صیغے کی ضرورت پڑتی ہے۔ غائب کو ہم حکم نہیں دے سکتے، اس لیے اس میں غائب کے صیغے نہیں ہوتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ فعل امر ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں اور فعل مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کے فعل امر بنانے کے لیے عموماً طریقہ عام یہ ہے کہ مضارع کے شروع کی علامت مضارع کتنی ہے؟ کوئی بتائیے ذرا علامت مضارع۔ اتینا، بات آیا بالکل ٹھیک بات ہے، آیا، اتینا یا الف تا یا نون، یہ لکھتا ہے با بھی سنائی دیا ہمیں، شاید با نہیں ہے، الف تا یا نون۔ یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو، یہ شروع میں یا تا 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 آ اور نا جو آ رہا ہے یہ علامت مضارع ہے۔ جی پہلے مضارع سے امر بنانے کے لیے یعنی حکم دینے کا صیغہ بنانے کے لیے پہلے تو علامت مضارع کے ڈراپ کرتے ہیں، دوسرے حرف کو ساکن کرتے ہیں اور آخری حرف سے بھی حرکت گرا دیتے ہیں، آخری حرف پر پیش ہوتا ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے نصرہ سے ینصرو اور انصر۔ اگر مضارع کا درمیانی صیغے پر زبر یا پیش ہو تو شروع میں جو حمزہ لگاتے ہیں علامت مضارع ڈراپ کر کے اس پر پیش لگا دیتے ہیں الف کے اوپر، اور اگر زیر ہو درمیانی حرف پر مضارع میں تو زیر لگاتے ہیں۔ دخلا یدخلو ادخل، ادخل یدخلو مضارع تھا، یدخلو میں یا کو گرا دیا، الف لگایا، الف پر پیش لگایا کیونکہ یدخلو میں خواہ درمیانی حرف اس پر پیش ہے، جب درمیانی حرف پر پیش ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے تو شروع کے الف کو، امر کے الف کو پیش لگاتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دیجیے۔ یہ تو امر کی بات ہے، اور اہدی اسی کا یہ فعل امر ہے، اہدی ہم کو ہدایت کیجیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں، اہدی نہ ہمیں ہدایت کیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یہ فعل امر ہے، اور فاعل بھی اسی کے اندر موجود ہے، انتا، آپ، مطلب ہم اللہ کو یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ ہی تو ہدایت دیں گے، اس میں کام کرنے والے یہ فاعل جو ہیں وہ اللہ ہیں، ہدایت دینے کا کام یہ جو ذمہ ہے اللہ کا ہے۔ نہ ہم کو دیجیے، اب نہ کے بارے میں آپ کچھ لوگ کوئی بتائیے، نہ کیا ہے یہاں پر؟ میم فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن اسپیکر، اسپیکر ہے، ضمیر ہے، فرسٹ پرسن ہے، اسپیکر ہے، پلس یہ ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر کو پہچاننا آنا چاہیے۔ میم اٹیچ، ضمیر متکلم،
आंख बंद करके कह दीजिए, जमीर मुतकल्लिम तो हो गया, फर्स्ट पर्सन कहिए, मुतकल्लिम कहिए की बात है, ये जमीर अटैच्ड है, नहीं, अटैच, इसको मालूम चला बाद में आ रही, बाद में आएगी जी तो जी, अटैच्ड। बाद वाली जमीन अटैच होती है। और उमूमन जब भी अटैच जमीर आती है तो दो में से एक हाल में होती है, या तो वो जेर की हालत में होती है या जबर की हालत में होती है। जेर की हालत में इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा वहां सब में देख लिया, जैसे रब्बी, मेरा रब, मुज़ाफ़ इलैहि थी, यहाँ पर वो इस्म के साथ आ रही थी, ये फेल के साथ है, ईदी फेल है, इसके साथ जुड़ी हुई जमीर ना है। जब फेल के साथ जमीर जुड़ती है तो अमूमन वो मफऊल बनती है, उस पर काम का असर हो रहा होता है। और कुल्लू मफऊलुन मंसूबुन, हर मफऊल मंसूब होता है, जबर वाला होता है, उस पर जबर ही आता है। तो अब आप ये कह सकती हैं ईदी फेल, इसमें अंता जमीर फाइल और ना मफऊल, फेल फाइल मफूल तीनों ही इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। आप हमें हिदायत कीजिए, मतलब जिसको हिदायत मिल रही है, जिस पर काम होना है वो भी है, काम भी है और काम करने वाला भी है, अंता जो जमीर है पोशीदा। फिर फेल के बाद आता है नंबर अस्सिराता, आप हमको हिदायत दीजिए रास्ते की, अल मुस्तकीम जो सीधा हो। अस्सिरात अल मुस्तकीम आप देखेंगी दो एक से लफ्ज आए तो इसे आप मौसूफ सिफत कह सकती हैं, सीधे रास्ते की। और मौसूफ सिफत में बेहतर ये है कि पहले बाद वाले लफ्ज का तर्जमा करें, मुस्तकीम सीधे, अस्सिराता रास्ते की। अब सवाल ये है कि अस्सिराता पे जबर क्यों आया है? तो सिराता पर जबर इसलिए आया है, जबर जब भी फेल के बाद आ रहा हो, देखिए एक होता है जुमला इस्मिया, एक होता है जुमला फेलिया, ये हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं। जब भी शुरू में कहीं फेल हो और उसके बाद जबर आए, आपको दिखाई दे, लफ्जों में दिखाई दे या महल्लन हो, यहाँ पर आपको हरकत में लफ्जों में दिखाई दे रहा है अस्सिराता, तो आप यहाँ पर कहेंगी कि ये मफऊल है। हमेशा मफऊल ही मंसूब होता है और फेल के बाद आता है, लेकिन ये मफूल सानी है, दूसरा मफूल है। इससे पहले हम ना को मफूल बना चुके थे और वहां ये भी बता चुके थे जितनी भी जमाइर फेल के साथ मिलकर आएंगी वो मफूल ही बनेंगी। इत्तेफाक से यहाँ पर इहदिना पर जबर है, जबर नहीं भी होगा तो भी वहां पर वो जबर ही माना जाएगा। अब ना मफूल अव्वल है, सिराता मफूल सानी है, जो मौसूफ का एराब होता है वही सिफत का होता है, इसीलिए मुस्तकीमा पर भी जबर आया है। एराब तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको हिदायत दीजिए सीधे रास्ते की। तर्जमा पहले अल मुस्तकीम का करेंगे। तो इस तरह फेल अपने फाइल, मफूल अव्वल, मफूल सानी से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ। अब यहीं पर सबक का इक्तफा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कोई इस इबारत का या इस आयत का की तरकीब करे। इहदी क्या है, ना क्या है, अस्सिराता और अल मुस्तकीम क्या है, कोशिश कीजिए प्लीज। सिस्टर सालेहा आप करेंगे, कोशिश करके देखिए इहदी क्या है। इहदी फेल है, और कोई करिए प्लीज। इहदी फेल है, ना जमीर है, अटैच जमीर, जी और अस्सरात जो है ना रुकिए इसमें है, रुकिए और वो रुकिए मौसूफ भी है। रुकिए रुकिए रुकिए, इहदी फेल है, इसके अंदर अंता जमीर फाइल है। जी हाँ, अंता जमीर फाइल है, और ना ये मफूल भी है। ना नहनु ना ना जो है वो नहनु मफूल है, उसको मफूल। मत पढ़िए ना, जो इसमें लिखा हुआ है उसको मत पढ़िए, ना जो है वो और मैं मफूल। इसमें नहीं पढ़ रही मैम, मैं अच्छा अब जी, अब वो ना मतलब ये मफूल है और मफूल अव्वल है जी जी, और इसके बाद सिरात जो है ना वो इसम है, और वो इसम मौसूफ भी है, क्योंकि अब उसके आगे से मुस्तकीम जो है मौसूफ और सिफत बन के मुरक्कब तौसीफी का कंस्ट्रक्शन बन रहा है यहाँ पर, और ये जो है मफूल भी है, मफूल सानी, दूसरा और मफूल। वो मफूल सानी है। मफूल क्यों है, बताएंगे कोई? मफूल क्यों है ये? क्योंकि इसके क्योंकि इस ऊपर पर जबर, जबर है। जी जबर क्योंकि फिर इसके जबर ऊपर जबर है।
جب بھی زبر آئے اور اس سے پہلے کہیں فعل ہو تو وہ مفعول ہی بنے گا. فعل جی اپنے پوشیدہ فائل انتا اور نا ضمیر مفعول اول اور الصراط المستقیم مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا اگلی کلاس میں آپ ہم سے یہ پوچھ لیجئے گا، ہمیں لگتا ہے یہ بات کلیئر نہیں ہے لوگوں کو. فعل اہدی فعل یہ تو آپ کے سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے اندر جو ہم انتا فائل بنا رہے ہیں، کیا یہ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ انتا فائل کیوں بنا رہے ہیں؟ شاید یہ بات آپ لوگ کنیکٹ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا جی جی ہم اس کو انشاءاللہ اگلی بار اس چارٹ کے ساتھ لے کر آئیں گے، اس گردان کے ساتھ، کہ ہم کون سے فعل کے اندر، کون سے صیغے کے اندر کون سا فائل پوشیدہ مانے. وہ ایک سلائیڈ آپ کے ساتھ پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایجی کے ساتھ انتا کیوں لگایا ہم نے. یہ بھی سبق ہو چکا ہے لیکن یہ بہت پہلے ہوا تھا، اور اس میں وہ 14 کی 14 صیغے آپ ایک ہی نظر میں پہچان لیں گے کیونکہ آپ کو ضمائر کی گردان یاد ہے. اگر ضمائر کی گردان یاد ہو جائیں تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور جلدی یاد ہو جاتی ہیں. بس اتنا ہی سبق رکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے کی آیت کر لیں گے. وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹر سمیہ کی کلاس بھی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. جزاک السلام اللہ خیرا ورحمۃ کثیرا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جزاک یہ اللہ. آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 24، آپ میں سے کوئی اگلی بار یاد کر کے آ کر کلاس میں سنانا چاہیں تو پلیز تیار کر لیجیے گا. جی انشاءاللہ. جی ٹھیک انشاء ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.